أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. اور چاہیے ان میں سے ایک جماعت ایسی ہو جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور یہ لوگ ہیں برا کرنے والے. آج کا موضوع اللہ پاک کے ایک ایسے حکم اور ایک ایسے طریقے نیت کے بارے میں بیان ہے کہ جو اس امت کے ہر مسلمان اور بالخصوص اس امت کے بابا اور علماء میری مراد اس قاعدے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. اس کو دوسری آیت سورہ ال-عمران کی 180 آیت میں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر کے تحت عام سے خطاب کیا گیا، اور وَلْتَكُن مِنكُمْ أُمَّةٌ ہے علماء کی جماعت کو خطاب کیا گیا کہ آپ میں سے علماء کی ایک جماعت کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو جاننے والی علماء کی جماعت ہے. لوگ بہتر جانیں گے وہ دیکھیے صرف خود نیک ہونا یہ کافی نہیں. اسرار معاشرہ، اسرار افراد یہ اللہ پاک سورہ ال-عمران کی آیت نمبر 102 سورہ ال-عمران کی آیت نمبر 102 نے بتا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. جب سے نیکی کی اطلاع بیان کی کہ نیکی کی اطلاع یہ ہے کہ تقویٰ کیا ہے. ثانی ہے واعتصموا بحبل اللہ ان الذین آمنوا کی شکل میں رہیں. ثانی ہے یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اولئک هم المفلحون. کہ یہ تینوں اگر ہوں گی تو کوئی لوگ خراب آنے ہیں. اس کے طرح میں نیت کے بارے میں سورہ ال-عمران کی آیت نمبر 17 میں قرآن نے پہلے توصیہ کی. اس میں فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر. لیکن نماز سیاحتی کے بعد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کرا دیا. اس بعد اس کے علاوہ آثار سے زیادہ نہی عن المنکر اور امر بالمعروف کرنے کے بعد جو اس پر سیکھتے ہیں جو اس کو سبق ہوتا ہے. اسی طرح سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 63 میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا ہے کہ علماء کے بارے میں جو علماء کے بارے میں اس سے زیادہ سخت ہے بنی اسرائیل کے علماء کو اللہ پاک نے فرمایا لو لا ينهاهم القائلون والأخبار والقول والإثم والعدوان کہ کیوں نہیں منع کرتے ان کے درویش کی بات کرتے لوگ اور ان کے علماء بری بات کہنے سے ان کو عام کرنے سے نبی سماعت کرنے سے یہ علماء کے اور درویشوں کے بارے میں کہ نبی سماعت کرنے سے اس کام کو چھوڑ کر کس طرح اسی طرح سورۃ الاعراف میں بنی اسرائیل کے بارے میں تین کے بارے میں بنی اسرائیل کو منع کیا اور نیکی کی شکایت ہوئے. اس میں تین جو ایک جو راس غلام شریف ہو، دوسرے جو غلام شریف نہیں ملے ان کو منع بھی نہیں، کسے وہ جو ان کو برابر منع کرتے ہیں نہیں منع کرتے ہیں. دوسرے گروہ کے بارے میں جو رہا انہوں نے منع بھی نہیں کیا. اللہ نے فرمایا قال امۃ منهم لما تعینون قوم اللہ منکم کہ تم کیوں منع کرتے ہو ان لوگوں کو. یہ تو بعد میں منع نہیں ہے. انہوں نے کیا جواب دیا قال معذرۃ الی اللہ کہ ہم تو اپنا سے عذر پیش کریں گے. اللہ نے منع کیا اور کیا فرمایا فرما نسوا ما ذکروا به آیا جب انہوں نے اپنی نصیحت کی حکم ہے تو ہم دیکھ الذین ینہون عن السوء ہم نے وہ ان کو بچا لیا عذاب سے انہیں اس کے بعد اللہ کے عذاب میں اس کے علاوہ دونوں کے ہو گئے آسمان ٹھیک ہوئے اور جو جنہیں منع بھی نہیں کیا اسی طرح حدیث مبارکہ حدیث مبارکہ کس کا عقیدہ یہ ہے معروف خاص طور پہ نہیں منکر کہ اللہ پاک کا حکم توڑتے ہوئے آپ اللہ پاک کے حکم میں نہیں ہوئی
آپ کا کیا کام ہے آپ نے صحیح مسلم ٹھیک ہے ہر آمین کو ڈھونڈ کر جب تو میں سے کوئی منکر کو دیکھے اللہ کی فرمانی کو دیکھے اس سے چاہیے کہ ہمیں خاص سے ہو اور اس کا ہمارے بات ہے کہ جو ویڈیو ہمارے حضور کے لیے ہمارے پر واجب ہے جس کے بعد اطاعت ہے گزارے کی سکتا ہے ریاست کی سکتا ہے اس کے لیے واجب ہے خاص اگر یہ نہیں کرتا تو انسان ہی زبان سے بولے اگر آنے ہم زبان سے بولے یہ نہیں کرتا ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے اگر ہم ایک مقتدار حیثیت رکھتے ہیں اگر ہمارے پاس اپنے انسان پر زبان سے روکا اگر وہ بھی نہیں تو کم از کم درد جو عام آدمی کے لیے ہے کہ دل گھومنے کا من کرتا اس لیے کوئی ایمان کا کوئی درجہ نہیں اس کے لیے نکالے آج ہم نے کس ایک عام طور پہ غلط کام یہ کہی جاتی ہے خود دیکھنا انسان خود دیکھو چاہے وہ دیکھتا رہے کہ اللہ پاک کی آسمانی ہو رہی ہے یہ کوشش یہ کافی نہیں ہے اس لیے کہ میں صحیح واقعہ آتا ہے کہ رسی کے بعد میں انسان کو بھیجا گیا کہ اس بار جس کو بدی الٹ السلام نے کہ اللہ کو سمجھنے میں ایک آدمی ایسا بھی ہے جس نے غلط پکڑے برابر بھی گناہ نہیں کیا جب آپ بھی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اس کو کہ اس کے دل میں میرے حکم کی نافرمانی ہوتی رہی ہے اس کے دل میں کوئی بات نہیں کی اور کم ایسے آپ کو کروں گا کہ اللہ پاک کا بہت احسان اس میں ہمیں اللہ پاک کو کوئی ضرورت نہیں اللہ پاک کا بہت احسان ہے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دین کو کے بارے میں قرآن پاک کے 3 رہنما اصول بتائے ہیں نمبر 1 تقویٰ الحمدللہ ہمارے پاس کسی حکومت بھی ہے لازم جماعت بھی ہے تیسرا رہنما اصول یہ ہے کہ اگر ہم دین کام کرتے ہیں تو دین ہم کر سکیں گے تو یہ کہ الامر بالمعروف میں نہیں رہنا ہمارے پاس تقویٰ بھی ہے اگر ہم جماعت بھی ہے تو ہم کس امر بالمعروف میں شکایت سے ایک بات کرنے کے ہم نے اسے یہ علماء فرماتے ہیں اگر انسان تنظیم نہ کرتے ہیں اور اسے گناہ کر رہے اس کو گناہ سے روک نہیں رہا یہ 2 گناہوں کا شکار ایک گناہ کر رہے ہیں 2 گناہوں نہیں ہوتا ایک اور گناہ کا شکار ہے اور آپ سے دیکھ رہے ہیں اللہ پاک کا احسان ہے اللہ پاک نے وقت دیا ہے ہمارا کام ہے ہمارا ایک ٹیسٹ ہے ہمارا ایمان ہے کہ یہاں جو صحیح ہو گئی ہم نے گھر جا کے جا کر ہمارے والدین کو ہمارے اللہ کو ہمارے پڑوسی کو ملتے ہیں ہم نے کیا کیا ہم یہی کام کرنا ہے صحیح جگہ بنانا ہے اپنی باتیں ہمیں کرنا ہے اور اچھے سے بات کرنی ہے اور کہنے کہ میرا اسٹیج تو بلایا گیا تو اب سامنے میں دیکھا کہ اتنی بڑا مقامات ہیں میں کرے کچھ خاموش رہا مجھے پتہ ہی چلا تھا کہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ پاک کے حملہ کہتے ہیں صرف میں ایک حملہ کہا اور جملہ یہ بات میں شکل میں فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اگر آپ لوگ دین کا کام نہیں کریں گے تو اللہ پاک کے